السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کو حسن جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بیان کریں گے۔ آج کا یہ بیان کا دوسرا حصہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اے عاشقان رسول، ہمارے نور والے آقا مکی مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی بزرگوں نے بدر یعنی 14ویں رات کے چاند سے تشبیہ دی ہے، کیونکہ 14ویں کا چاند کو ہم مکمل طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ 14ویں کے چاند کو بدر اور پہلی تاریخ سے تیسری تاریخ تک ہلال کہتے ہیں، اور اسی سے روحت ہلال کا لفظ نکلا ہے۔ یہ سب سے باریک ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام مبارک بدر بھی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرما رہے تھے تو ثنیات الوداع کے مقام پر بچیوں نے اس مبارک نام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال بھی کیا تھا، اور وہ یہ کلام پڑھ رہی تھی: طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ ترجمہ: ہم پر بدر یعنی 14ویں کے چاند ثنیات الوداع کی پہاڑیوں سے طلوع یعنی ظاہر ہو گیا ہے، اور ہم پر شکر ادا کرنا لازم ہے جب تک دعا کرنے والا دعا کرتے رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے عاشقان رسول، اللہ پاک پارہ 30 سورۃ الضحیٰ میں ارشاد فرماتا ہے: والضحیٰ واللیل اذا سجی۔ ترجمہ: کنز ایمان: چاشت کی قسم اور رات کی جب پردہ ڈالے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر العزیز جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 411 پر فرماتے ہیں: بعض مفسرین کے نزدیک ضحیٰ سے مراد پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کا دن ہے، جبکہ لیل رات یعنی رات سے مراد شب معراج ہے، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں ضحیٰ سے مراد سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ انوار یعنی چہرہ مصطفیٰ ہے۔ لیل سے مراد آپ کے بال مبارک ہیں جو کہ سیاہی میں رات کی طرح ہیں۔ بارگاہ رسالت میں حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ عرض کرتے ہیں: دکھا دیجئے شہ پر نور چہرہ، صفت میں جس کی والشمس اور والضحیٰ ہے۔ اے عاشقان رسول، سورج اور چاند سے تشبیہ دینا عرب کی رسم و رواج کے مطابق ہے، ورنہ سچی بات یہ ہے کوئی بھی چیز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت اور سیرت کی مثال بن ہی نہیں سکتی۔ کسی شاعر نے کتنا پیارا اشعار کہا ہے: چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہے، کیونکہ ان کی چوکٹ پر چاند خود سوالی ہے۔ ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی، ایک دینے والا ہے کل جہاں سوالی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خوش ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک چہرہ آئینے کی طرح ہو جاتا، جس میں در و دیوار اور لوگوں کے چہروں کے عکس جھلکنے لگتا، یعنی جو چیز وہاں موجود ہوتی وہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے نظر آنے لگتی یعنی جھلکنے لگتی۔ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ اے نور والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے چہرے پر نور سے پردہ ہٹا کر شربت دیدار پلا دیجئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک چہرے پر پردے میں ہے، زمانے میں اندھیرا سا چھا گیا ہے۔ کاش، صد کروڑ کاش، سکرات کا جب سخت یا سرکار ہو طاری، للہ مجھے اپنے نظاروں میں گھمانا، جب دم لبوں پر ہو اے شہنشاہ مدینہ، تم جلوہ دکھانا، مجھے کلمہ بھی پڑھانا۔ آقا، میرا جس وقت دم ٹوٹ رہا ہو اس وقت مجھے چہرہ پر نور دکھانا۔
قلب و سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے عاشقان رسول، اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ پاک، تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل یعنی دوست ہونے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ کلام یعنی بات کرنے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑ اور لوہے کو اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات، انسان اور تمام حیوانات کو فرما بردار کر دیا ہے۔ تو مجھے کون سی فضیلت و بزرگی سے خاص فرمایا ہے؟ اس پر سورۃ الم نشرح نازل ہوئی، جس میں ارشاد ہوا، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ ترجمہ کنز ایمان۔ کیا ہم نے تمہارے لیے سینہ کشادہ نہیں کیا؟ کیا تم سے تمہارا وہ بوجھ اتار لیا جس سے تمہاری پیٹھ توڑی تھی، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ گویا ارشاد فرمایا گیا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے تو آپ کی خاطر ہم نے آپ کا سینہ علم و حکمت اور معرفت یعنی اپنی پہچان کے نور سے کھول دیا ہے۔ اگر ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف عطا کیا ہے تو آپ کو لامکہ معراج کی رات اپنے پاس بلا کر اپنا دیدار عطا فرمایا ہے۔ اگر ہم نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو دنیا کی چند چیزوں پر حکومت بخشی ہے تو آپ کو آسمانوں کی حکومت عطا فرمائی ہے کہ وہاں کے فرشتے خادموں کی طرح آپ کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں۔ رفع ذکر جلالت پہ عرفہ درود، شرح صدر صدارت پہ لاکھوں سلام، دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں، اونچا راز و وحدت پہ لاکھوں سلام، شرح کلام رضا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کے پیارے پیارے اللہ پاک نے قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کی بلندی کا جو ذکر فرمایا ہے اس پر بڑے بڑے درود ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ بے کینہ جو کہ شک کیا یعنی کھولا گیا، آپ کے اس عظیم الشان معجزے پر لاکھوں سلام ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کے سینہ پاک کی عظمت و شان میری عقل کی بلندیوں سے بلند و بالا ہے۔ میں تو صرف اتنا ہی کہتا ہوں کہ یہ مبارک سینہ اللہ پاک کے چھپے رازوں کا خزینہ ہے، اس پر لاکھوں سلام ہو۔ اے کاش، 100 کروڑ کاش ماہ میلاد کے ان مبارک دنوں کے صدقے حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان ابن امام احمد رضا خان رحم اللہ کی مبارک تمنا ہمارے حق میں قبول ہو جائے۔ رؤوف ایسے ہیں یہ اور رحیم ہیں اتنے کہ گرتے پڑتوں کو سینے لگانے آئے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے شق صدر مبارک یعنی مبارک سینہ بے کینہ کو چاک کرنے یعنی کھولنے کے بعد پاکیزہ دل کو جب آب زمزم سے دھویا تو فرمایا، ان میں 2 آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں اور 2 کان ہیں جو سنتے ہیں۔ غزالی زماں علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مبارک دل کے یہ کان اور آنکھیں دنیا کی وہ چیز جو محسوس کی جا سکے ان سے بہت ہی آگے کی حقیقتوں کو دیکھنے اور سننے کے لیے ہیں، جیسا کہ وہ خود حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے اور وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالا کرامت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مبارک سینہ اور پیٹھ شریف۔ حجت الاسلام حضرت امام ابو حامد اور محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ہم سب کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک سینہ کشادہ یعنی چوڑا تھا، بعض حصے کا گوشت بعض پر چڑھا ہوا نہیں تھا بلکہ شیشے کی مانند برابر اور چاند کی طرح سفید تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک سینے کے اوپر والے حصے سے ناف شریف تک باریک دھار کی طرح بالوں کی ایک خط ملا ہوا تھا، یعنی بالوں کی لکیر بنی ہوئی تھی۔
اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ سینہ اور پیٹ مبارک پر کوئی بال نہیں تھا۔ حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پیٹ اور سینہ مبارک برابر تھا، نہ تو پیٹ شریف سینہ پاک سے اور نہ سینہ پاک پیٹ شریف سے بلند تھا۔ حضرت بی بی ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پیٹ کو دیکھا، گویا کاغذ ہی ہے، ایک دوسرے پر رکھے ہوئے اور تہہ کیے ہوئے۔ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خوشبوئے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جا کے صبا تو کوئے محمد، لا کے سنگھا خوشبوئے محمد۔ اے عاشقان رسول، اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے حسن و جمال میں بے مثال تھے، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو بھی لاجواب تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پاک سے ایسی بھینی بھینی خوشبو آتی تھی کہ پہچاننے والے یہ جان لیتے تھے کہ ابھی یہاں سے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزر رہے ہیں۔ عنبر زمیں پہ امبیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری رہ گزر کی ہے۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں سے تشریف لے جائیں تو اس جگہ سے گزرنے کی ایک چھوٹی سی نشانی یہ ہوتی کہ وہ زمین اور وہاں کی ہوا مشک و عنبر اور عبیر جیسی بہترین خوشبوؤں سے بھی زیادہ خوشبودار ہو جاتی۔ عنبر بہت قیمتی خوشبو ہے جو مخصوص مچھلی سے حاصل کی جاتی ہے۔ عبیر بھی ایک مخصوص خوشبودار پاؤڈر ہے جو چند خوشبو سندل وغیرہ سے ملا کر تیار کر کے کپڑوں پر چھڑکا جاتا ہے، جیسے آج کل باڈی اسپرے آتے ہیں۔ مشک نہایت قیمتی اور خوشبو ہے جو نر ہرن کے ناف سے حاصل ہوتا ہے اور یہ کسی ہرن میں ہوتا ہے۔ اے عاشقان رسول، جن خوش نصیب صحابہ اکرام رضوان علیہم الرضوان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک سے آنے والی خوشبو کو سونگھا، ان کے فرامین سنیے اور جھومیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مدینے کے تاجدار شہنشاہ ابرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کوچہ و بازار سے گزرتے، پھر کوئی شخص اس طرف سے گزرتا تو وہاں کی فضا سے آنے والی خوشبو سے پہچان جاتا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے گزر رہے ہیں۔ سید والا یعنی ہمارے پیارے پیارے بلند بالا عظمت والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں سے گزر رہے ہیں وہ ساری زمین عنبر سارا یعنی بہترین خوشبو بن جاتی ہے۔ عنبر کی خوشبو بے مثال ہے، مگر عنبر سارا اور وہ بھی بہترین خوشبو ہے، اس کا نام ہی عنبر سارا ہے۔ اعلی حضرت کا عشق رسول، اللہ اللہ۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زبان عشق کی زبان اور ان کا قلم عشق کا قلم ہے اور یہ انہی کا حصہ ہے۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ جو کلام لکھا ہے وہ کلام الامام یعنی امام الکلام یعنی اماموں کا کلاموں اور کلاموں کا امام ہے۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نعت رسول لکھنے کے لیے کیا مانگ رہے ہیں؟ طوبیٰ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی ہے شاخ، مانگوں نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ۔ سبحان اللہ۔ طوبیٰ جنت میں ایک ایسا درخت ہے جو بہت بلند و بالا ہے، اس کی شاخیں اتنی گھنی ہیں کہ ہر جنتی کے گھر میں اس کی شاخیں پہنچ رہی ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں روح قدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عرض کروں کہ آپ مجھے سب سے اونچے جنتی درخت طوبیٰ کی سب سے اونچی نازک اور سیدھی نکلی ہوئی شاخ عطا کر دیجئے تاکہ میں اس سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوئی شاخ عطا کر دیجئے تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت لکھوں۔ پہلے لکڑی کے قلم پین کی سیاہی میں ڈبو کر لکھا جاتا تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جس پین کی تمنا کی ہے وہ ایسا پین ہے کہ جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا۔ ہم جنت کی نعمتوں کے بارے میں صرف سن سکتے ہیں، سمجھ نہیں سکتے۔ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کا خطر و خال
بھی دل میں نہیں گزرتا۔ ابھی تو ہم جنت کی نعمتوں کے بارے میں سن کر دل کو بہلا رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ جب ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم سے جنت میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ جنت کی نعمتیں کیسی ہوتی ہیں۔ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے خوشبودار ہاتھ شریف۔ مسلم شریف میں ہے، خادم نبی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بدن کی خوشبو سے بڑھ کر کسی عنبر، کستوری اور کسی چیز کی خوشبو کو نہ پایا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے رخساروں پر ہاتھ پھیرا جیسے ہم بچے کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے ایسی ٹھنڈک اور خوشبو پائی کہ گویا ابھی ابھی آپ نے عطر بیچنے والے کے صندوق سے اپنا ہاتھ باہر نکالا ہے۔ واہ اے عطر خدا ساز مہکنا تیرا، خوبرو ملتے ہیں کپڑوں میں پسینہ تیرا۔ اے عطر خدا ساز یعنی اللہ پاک کے بنائے ہوئے اے عطر، تیری مہک اور تیری خوشبو کے لپٹے بھی کیا خوب ہے کہ خوبرو یعنی حسین خوبصورت لوگوں کو تیرا پسینہ نصیب ہو جائے تو وہ اپنے کپڑوں سے ملتے ہیں۔ نیز صحابہ کرام علیہ رضوان سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک لے کر اپنے کپڑوں پر ملنا ثابت ہے۔ خوشبو مصطفیٰ کی شان۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بچے کے سر پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرتے تو وہ بچہ خوشبو سے پہچانا جاتا کہ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک پھیرا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے بھی ہاتھ شریف ملاتے تو اس شخص کا ہاتھ سارا دن خوشبو سے مہکتا رہتا۔ سبحان اللہ۔ اے عاشقان رسول، جن کے مبارک لعاب شریف، تھوک شریف میں شفا ہو، جن کے مبارک وجود میں خوشبو ہو، بلکہ جن کے مبارک پسینے کو بطور عطر استعمال کیا جاتا ہو اور لگانے والا سب لوگوں میں مہک اٹھتا ہو، اس مبارک ذات کی کیا خوبیاں کون بیان کر سکتا ہے۔ سلسلہ قادریہ رضویہ کے عظیم بزرگ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مدینہ منورہ کی مبارک مٹی میں خاص قسم کی خوشبو ہے جو مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہوتی ہے۔ عطر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز ناظرین، میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ رب العزت میں قبول فرمائے اور ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اگلی ویڈیو میں ہم اس کا اگلا حصہ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔